کرام جن کے شاگرد پوری زندگی دین سیکھنے سکھانے میں لگائی، اس ننھی بچی کی کرامت دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، فٹافٹ وضو کیا، نماز پڑھی اور اس بچی سے ملاقات کے لیے بستی کی طرف نکل گئی۔ اس بچی سے ملاقات ہوئی اور حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ تو سچ سچ بتا، تجھ میں یہ کمال کیسے پیدا ہوا، تو کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تجھ میں یہ برکت اللہ نے عطا فرمائی، کرامات عطا فرمائی۔ وہ بچی عرض کرتی ہے، علی جان کوئی خاص عمل، بہت زیادہ وظیفہ نہیں کرتی، مگر ہاں عادت میری یہ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگتی ہوں۔ اللہ نے درود کی برکت سے مجھ میں کمال پیدا کر دیا۔ آج ہم اپنے گھر کے بچوں کا محاسبہ کریں، ذرا غور کریں کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کس انداز پر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سوال کرنا بہت آسان ہے، فلاں نے یہ غلط کرا، یوں ہونا چاہیے تھا، مگر مین اہم بات جو ہے عمل کی ہے۔ اگر بندہ عمل میں آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر کا ماحول ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے انہیں ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، تعلیم دلوانی چاہیے، ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ فقط دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے بے شمار ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے نظارے آئے جو سنی صحیح العقیدہ تو تھے، مگر باپ دادا سنی صحیح العقیدہ تھے، مگر اولاد کو تعلیم نہ دی، انگریزی تعلیم دے کر انہیں آراستہ کر کے یہ جان لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ان کی اولاد بد مذہب ہو گئی، ان کی اولاد بد مذہب ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد کی جو تربیت کر رہا ہے وہ سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، سنی استاد سنی صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ استاد کا اثر بچے میں طلبہ میں ضرور آتا ہے، اور انہیں دینی تعلیم سے روشناس بھی کرانا چاہیے تاکہ وہ اپنے وقت کے پرہیزگار لوگوں میں ان کا شمار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تمام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسی عالم میں کوئی شے نہیں جس کو سرکار سے صدقہ نہ ملا ہو رحمت کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجل سے قیامت تک جس کو جو ملا، جس کو جو ملتا ہے اور جس کو جو ملے گا وہ سرکار ہی کے صدقے ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ میلاد کی محفل ہے تو میلاد سے متعلق میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ جب سرکار کا میلاد نہیں ہوا تھا، میلاد سے پہلے کا جو زمانہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور اس میں ایک کام یہ ہوتا تھا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اسے وہ منحوس جانتے تھے، اسے آر سمجھتے تھے، شرم کی بات محسوس کرتے تھے کہ ہمارا اب سر شرم سے جھک جائے گا، ہمارے گھر میں کیوں بچی پیدا ہو گئی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے، رونے لگے، یا رسول اللہ جب میں اپنے ایمان لانے سے پہلے کا زمانہ یاد کرتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، چین نہیں پاتا، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں بیان کرو کیا بات ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، بیٹی پہ دم، میری اہلیہ جانتی تھی میں اس کو قتل کر دوں گا، لہٰذا اس نے بڑے اسے محفوظ طریقے سے پالا۔ جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو بڑا محبت کرتی تھی اس سے، مجھے دیکھتی تھی تو مسکراتی تھی، میں بیٹھ جاتا تھا تو میری گود میں آ کر بیٹھتی، کبھی میری زلفوں کو سہلاتی، کبھی میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی، کبھی میرے کاندھوں کو چومتی اور مجھے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کرتی۔ مگر یا رسول اللہ میں اپنی اس بیٹی کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتا، بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آج اس کو قتل کر دوں۔ جو دستور تھا قریش کا، اس دور میں جو دستور تھا اس کے مطابق اس صحابی نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج اس کو درگور کر دوں گا۔ اپنی بیوی سے کہا اس کو تیار کر دو۔ بیوی سوچی کہ آج اس کو نہلا دھلا کے اچھے سے سنوار دوں، یہ کہیں میری بیٹی کو گھمانے دعوت کھلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آج باپ کا پیار بیٹی پر آ گیا، ماں نے بڑے اچھے انداز پر انہیں کپڑے پہنائے، بالوں میں کنگھی کی، تیار کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیا۔ باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بستی کی طرف چل دیا۔ بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے اور خوشی محسوس کر رہی ہے کہ آج میں ناز اٹھانے کے لیے میرے باپ نے میری انگلی پکڑ لی، آج جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں گی میرا باپ دلا دے گا۔ بستی پار ہو گئی، جنگل آ گیا، جنگل میں ایک گڈھا کھدا تھا جو انہوں نے پہلے سے کھود رکھا تھا۔ اس گڈھے کے پاس جا کر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نہ دیکھا، میں نے اپنی اس بچی کا ہاتھ پکڑا، اس گڈھے میں ڈال دیا، اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیا۔ بچی کہنے لگی ابا کیا آپ مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں آپ کی بیٹی نہیں، میں آپ کا دل کا چین نہیں، میں تو آپ کو دیکھ کر سکون محسوس کرتی ہوں۔ ابا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا؟ آپ کیا مجھے قتل کرنے لگے ہیں؟ میں نے اپنی ایک بیٹی، اس بیٹی کی ایک نہ سنی اور میں اس گڈھے میں مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک میں نے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ وہ صحابی زاروں قطار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تمہارے زمانہ جاہلیت کے جو گناہ تھے نا وہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے بخش دیے۔ اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وہ زمانہ تھا جو میلاد نہیں ہوا تھا تو باپ کی حالت کیفیت یہ تھی کہ بیٹی کو منحوس جانتا تھا، مگر جب اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد کر دیا، محبوب کو مبعوث فرما دیا اور تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کو پھر یہ کب گوارا کہ ان کی امت کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ایسی شریعت لے کر آئے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، آپ شریعت کو لے کر آئے، فرمایا میرے غلاموں امتیوں اب بیٹی کو قتل نہ کرنا۔ اب یہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ابھی وہ بیٹی جسے منحوس سمجھتے تھے اب وہ اللہ کی رحمت سمجھنے لگے لوگ۔ میلاد کی برکت یہ ہوئی کہ جس شے کو منحوس جانتے تھے اب اس کو رحمت سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت مزید جوش میں آئی۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کی اور ان کا نکاح کر دیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب وہی بیٹی
جو منحوس سمجھی جاتی تھی اب رحمت بن کر گھر میں تشریف لے آئی اور اپنے باپ کو جنت کا پروانہ دلوا رہی ہے. اب اسی بیٹی پروان چڑھ رہی ہے, نکاح ہو گیا, اپنے شوہر کے گھر میں گئی, اب اس گھر کی زینت بن گئی. ابھی وہی منحوس بیٹی جسے منحوس سمجھا جاتا تھا رحمت بن کر گھر میں زینت بن کر داخل ہوئی اور اپنے باپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلوایا. اب اپنے شوہر کے گھر کی زینت بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت مزید جوش میں آئی اور فرمایا کہ خالی اب یہ زینت نہیں, اب جب اس سے اولاد پیدا ہوگی تو اس اولاد کی جنت اس کے قدموں میں, جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد نے اب بیٹیوں پر یہ عظیم احسان فرمایا, یہ عظیم احسان فرمایا. آج دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں, بوڑھا باپ ہے, کمر جھک گئی, محنت کر رہا ہے. پوچھا کیوں محنت کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کی شادی کرنی ہے. یہ وہی باپ تھا جو بیٹی کو برا جانتا تھا. یہ دل میں محبت کس نے پیدا کر دی؟ خدا کی قسم واحد ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد ہو گئی تو بیٹیوں کو بھی عزت مل گئی, ماں بنی ماں کو بھی عزت مل گئی, بہن بنی بہن کو بھی عزت مل گئی. تمام عالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ عطا ہو گیا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیو, جب سرکار تشریف لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب جو تھا وہ اس کے پاس ایک لونڈی تھی جن کا نام سہیبہ تھا. انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشخبری سنائی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا اس خوشی میں کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ ابو لہب جس کی مذمت میں پوری قرآن کی ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی, وہ ابو لہب کافر, وہ کہتا ہے کہ جب میری لونڈی سہیبہ نے مجھے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میلاد کی خوشخبری سنائی تو میں نے اپنی انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا. تو اللہ نے اس انگلی کی آزاد کرنے کی برکت سے مجھے پیر والے دن اسی انگلی سے کچھ قطرے پانی کے پینے کے مل جاتے ہیں جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. علماء کرام اس سے یہ دلیل بیان فرماتے ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو کافر ہو کر سرکار کے میلاد کی خوشی منا لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتا ہے, اور جو مسلمان ہو کر میلاد منائے گا تو اسے کس طرح برکتیں حاصل ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائیوں, بے شمار علماء کرام نے اس پر دلائل بیان فرمائے کہ میلاد بنانے والا پوری سال مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے. جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر کو آفتوں بلاؤں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد شاہ عبدالعزیز کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو انوار البیان میں نقل کیا گیا. وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ہر سال میلاد منایا کرتے اور غربا فقراء کو لنگر تقسیم کرتے, کھانا کھلاتے. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں تنگی ہو گئی اور گھر میں کھانا کھلانے کے لیے مزید انتظام تو نہ تھا مگر کچھ پیسے تھے. ان پیسوں سے چنے بھنے ہوئے خرید کر انہوں نے اپنی عادت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بنایا. وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بھنے ہوئے چنے پر نیاز فاتحہ کر کے سرکار کا میلاد بنایا, لوگوں کو جمع کیا, رات کو جب سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
سرکار کی بارگاہ میں ان کے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے اور سرکار ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میلاد بنانا یہ بہت پسند ہے اور یہ صحابہ کی سنت بھی ہے اور اس پر مسلسل ہمارے علماء کرام بیان بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلسل میلاد کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ پاک کے محتاج بندے اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا اور ہمیں بہترین شریعت بھی عطا فرمائی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، آسان شریعت عطا فرمائی جس میں رخصت بھی عطا فرمائی اور مہلت بھی عطا فرمائی، اور شریعت پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا دشوار نہیں ہے، آسان شریعت عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نمونہ بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ بندہ جن پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس پر انشاءاللہ بیان مکمل ہو جائے گا۔ 5 باتیں ایسی ہیں اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو زندگی اور آخرت، دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم توجہ سے سنیں گے نا، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چکے گی۔ فرماتے ہیں نمبر 1، جب بھی موقع ملے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں، جب بھی موقع ملے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل ذکر، اور اللہ کا ذکر عذاب سے بچانے میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچانے میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو قلبوں کو متحرک ہوتا ہے اور آسمانوں کو پار کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا باری الہ، تیرے فلاں جگہ سے فلاں بندے نے مولا کلمہ پڑھا ہے، تو اس کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلمے جب اس کے دل میں ارادہ ہی ہوا تھا، اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، میں نے اس کی جبھی مغفرت فرما دی۔ جب بھی موقع ملے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ دوسرا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نیک جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور بسم اللہ بغیر پڑھے کھانا کھا لیتے ہیں، وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے۔ یاد رکھیں سنت میں برکت ہے اور سنت کو چھوڑ دینا اس میں ہلاکت ہے، بربادی ہے، نقصان ہے۔ بسم اللہ شریف کی بے شمار فضیلت، ایک فضیلت عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب وہ بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اس کی پرورش کی اور ایک دن ایسا آیا اسے مدرسے میں بھیجا۔ جب وہ بچہ مدرسے میں گیا تو اس نے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی کہ جس کا بیٹا، جس کی اولاد زمین کے اوپر مجھے رحمان رحیم کہتی ہو، میرا نام لیتی ہو، میں اس کے